بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فاتح الارواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب جمعہ کی مناسبت سے مجلس اعزاء ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مختصر یہ ہے کہ حافظ حقاق کرمانی ایک فارسی زبان کے معروف شاعر ہیں، انہوں نے مصرع کہا تھا جعفری باش گر خدا خواہی، اگر خدا چاہیے تو جعفری بن جاؤ۔ یہ اس ایک جملے میں پوری کائنات موجود ہے۔ کہتے ہیں اے دل اول بگو تو بسم اللہ، اے دل بسم اللہ پہلے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن ادا شکر نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا پھر شکر ادا کرو۔ پھر کہتے ہیں بعد حمد خدا و نعت رسول، حمد خدا کے بعد نعت رسول کرو۔ بخشا لب بے مدح زوج بطول، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اس کے بعد زوج بطول علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مدح میں اپنی زبان کو تر کر لو۔ سبحان اللہ، عظمت جناب سیدہ زہرا السلام علیہا السلامات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ پھر کہتے ہیں زوج بطول کون ہے؟ شاہ مردہ علی ولی اللہ، شاہ مردہ علی۔ اچھا زوج البطول وہ ہے کہ مولا کائنات کے جو رجز ہیں نا جنگوں میں، ان میں سے ایک رجز مولا نے پڑھا ہے انا زوج البطول، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بطول سلام اللہ علیہا کا شوہر ہونا علی بن ابی طالب کے لیے افتخار ہے، فخر کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے خدا کی حمد کرو، پھر نعت رسول پڑھو، پھر زوج بطول کی شان بیان کرو، پھر کہتے ہیں زوج بطول شاہ مردہ علی ولی اللہ کہ جز 19 در حقیقت شاہ، ان کے علاوہ کوئی شاہ ہے ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا وہ شاہ ہے یا شاہ است حسین۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صحیح۔ شاہ حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یا علی شاہ ہے یا علی کے بچے شاہ ہیں۔ بے شک، پھر کہتے ہیں جعفری باش گر خدا خائی، جب مولا علی کی مدح کر چکو
اب جعفری بن جاؤ اگر خدا چاہیے، ورنہ در ہر طریق گمراہی، ورنہ ہر جگہ گمراہی ہی گمراہی. یعنی آپ کے بہت سے نام ہیں، یعنی من حیث القوم آپ کے بہت سے نام ہیں. آپ فقط شیعہ تو نہیں کہلاتے، آپ جعفری بھی کہلاتے ہیں، آپ امامیہ بھی کہلاتے ہیں، عدلیہ بھی کہلاتے ہیں، رجعتیہ بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ رجت کے ماننے والے ہیں. بلکہ آپ وہ ہیں جنہوں نے دوست کے لیے دشمن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی رفض کرنے والے، لہذا رافضی بھی کہلاتے ہیں. ان کے باوجود بھی ائمہ علیہ السلام سے جب معمولاً نسبت دی جاتی ہے تو علوی یا حسنی یا حسینی نہیں کہا جاتا، آپ کو جعفری کہا جاتا ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی اور بھی گزرے ہیں امام تاریخ میں، لیکن مثلاً امام ابو حنیفہ کے امام ہونے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام ہونے میں کوئی مقایسہ نہیں ہے، یعنی ایک ردیف میں نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ فقط فقہ کے امام ہیں. امام مالک وہ ان کے جو نظریات ہیں اس سے میں صحیح اور غلط ہونے پر اس وقت میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ فقط فقہ ہے. امام مالک، امام شافعی، امام حنبل وہ فقط فقہ کے امام ہیں. یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ 17 ربیع الاول کل کا دن جو گزرا ہے سن 83 ہجری، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے. اور کل چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، جشن میلاد النبی کی مناسبت سے ان کا زیادہ ذکر ہوا تھا، اگرچہ کہ مولا جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا تھا، اور یہ ہمارے لیے افتخار و فخر کی بات ہے. لیکن آج ہم نے چاہا تھا کہ آج پوری مجلس امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب رہے انشاءاللہ. تو امام ابو حنیفہ اور ایک اپنے اپنے پیسفل کو ایگزسٹنس کے مطابق ادب احترام سے، کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فقط فقہ کے امام ہیں، وہ تفسیر کے امام نہیں. تفسیر کے جو امام ہیں وہ امام فخر الدین رازی ہیں، خود اہل سنت برادران کی میں بات کر رہا ہوں. حدیث اور رجال کے جو امام ہیں وہ امام ذہبی ہیں، وہ امام رازی نہیں ہے پھر. لیکن امام صادق علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں، یعنی توحید کی حقیقتوں سے لے کر مات کی تفصیلات تک، کلام الہی کے دقیق ترین نکات سے لے کر نبوت و امامت کے اسرار تک، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے فقہی مسائل سے لے کر کائنات عالم کی ایک ایک شے کی تفصیل جس امام مبین کے سینے میں ہے اور ہم تک پہنچی ہے، اسے صادق آل محمد امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اور کی جگہ اسی خاطر ہے کہ امام نے کبھی کبھی کیونکہ امام علیہ السلام فقہ کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، کائنات کے بھی امام ہیں، لہذا امام صادق علیہ السلام نے کبھی کسی زندیق سے مناظرہ کیا، کبھی کسی دہریے سے مناظرہ کیا، کبھی کسی فلسفی سے مناظرہ کیا، کبھی کسی کلامی سے مناظرہ کیا، کبھی مفسر سے مناظرہ کیا، کبھی محدث سے مناظرہ کیا، کبھی کسی فقیہ سے مناظرہ کیا، کبھی کسی ایک فرد سے مناظرہ کیا، کبھی پورے گروہ سے مناظرہ کیا. اور ایک جملہ کہا کرتے تھے جو ہمیں یاد دلاتا ہے ان کے جد امجد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مینا کی پہاڑی پر بلند ہو کر، غور کیجئے گا، یعنی سیر و اعلام النبلاء ایک بڑی اہم کتاب ہے برادران سنت کی. اہل علم جانتے ہیں میں نے کتنی بڑی کتاب کا نام لیا ہے. اس میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255 پر کہ لکھا ہے بڑے علماء نے کہ جب وہ دیکھتے تھے جعفر ابن محمد کو تو کہتے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سلالۃ النبیین میں سے، یعنی نبیوں کے خاص سلسلے میں سے. اور وہ کہتے ہیں، وہ جو بزرگ عالم وہ کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ وَاقِفًا عِنْدَ الْجُمْرَةِ، اور وہ جو جمرات کا مقام ہوتا تھا وہاں پر، اور یا پھر مینا میں اور مقام، وہ کھڑے ہوتے تھے امام صادق علیہ السلام، وَيَقُول، اور کہتے تھے کیا؟ سلونی سلونی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جہاں امام علیہ السلام درس دیا کرتے تھے، اب یہ جو سمجھنے کی بات ظاہر ہے کہ میں 15 منٹ فقط تبرک نہیں، آج گفتگو ہو سکتی ہے تو کچھ فضائل کے باب میں گفتگو ہو جائے، کچھ ان کے جد امجد سے جو ان کا تعلق اور ربط ہے، کہ وہ جو علم علی تھا وہی علم صادق علیہ السلام تھا، اور وہ جو شجاعت علی وہی شجاعت امام صادق علیہ السلام. اور پھر ایک بات یہ کہ جہاں امام صادق علیہ السلام بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے تو وہاں بیک گراؤنڈ میں ایک انٹروڈکشن ہوتا تھا، جیسے کمپنیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ جب کرتی ہیں تو اس میں ایک پنچ لائن ہوتی ہے نا، there are some things money can't buy, for everything else there is master card. اب یہ ظاہر ہے مجھے کسی ماسٹر کارڈ نے نہ کوئی اسپانسر کیا ہے نہ کوئی ایسی بات، میں مثال دیں، لیٹس ڈو اٹ، ٹھیک ہے، اب کمپنی کا نام نہیں لیتا میں، چلے. تو یہ ایک پنچ لائن ہوتی ہے.
امام صادق علیہ السلام جہاں درس دیتے تھے تو وہاں ان کی بھی ایک انٹروڈکٹری لائن ہوتی تھی. ان کا موٹو کیا ہے؟ اس پہ لکھا ہوتا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب. کا اصل یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جو علم اور ادب سے محروم ہو جائے. اللہ اکبر. میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی وہ بھی یتیم ہے جس کے پاس علم نہ ہو، اور وہ بھی یتیم ہے گویا جس کے پاس ادب نہ ہو. علم اور ادب جو محروم ہو جائے وہ یتیم ہے. لہٰذا ہمیں دو طرح کے، اب جملہ سن لیجیے گا، ہمیں دو طرح کے آرفنیجز کی ضرورت ہے. بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک وہ یتیم خانے کے جس میں واقعاً ان کی کفالت کی جا سکے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے لیے بھی بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ایک یتیم کو پال لے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور حضور نے اپنی انگشت مبارک کے ساتھ انگلی ملا کر بتایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جو کسی ایک یتیم کو پال لے. جو کسی یتیم کو پالے وہ ایسے ہو، اور جو اسی یتیم کو پالے، ابو طالب علیہ السلام، وہ جنت میں کہاں ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہمیں دو طرح کے یتیم خانوں کی ضرورت ہے، میں نے عرض کیا نا. تو دونوں اپنے اپنے مقام پر اہم ہیں. وہ یتیم خانے بھی کہ جن میں ان یتیم بچوں کی پرورش کی جائے، اور وہ یتیم خانے بھی کہ جن میں علوم آل محمد سمجھائے جائیں، علم اور ادب سکھلایا جائے. وہ بھی امام نے کہا کہ وہ یتیم ہے جس کا علم اور ادب نہیں ہے، لہذا ہم سب کو یتیمان آل محمد کہا جاتا ہے. یہ بات پہنچ رہی؟ میں بھائی مل کے صلوات بھیجتے ہیں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اسی خاطر ہے مجھے اناؤنسمنٹ تو خیر آخر میں کرنا تو آہستہ آہستہ خیر وقت بھی تمام ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں کہہ دوں یہاں پر کہ انشاءاللہ ابھی جو سمر ویکیشنز آ رہی ہیں تو یوزولی اب ٹریولنگ تو بہت ہی مشکل ہوگی مومنین کی، بالخصوص انٹرنیشنل ٹریول تو شاید ہو ہی نہ پائے، لہذا زیادہ تر مومنین یہیں پر ہی ہوں گے. تو بچوں کے لیے، پنجتن اسکول کے بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ایوری شیعہ اثنا عشری مسلم چائلڈ لیونگ ان آسٹریلیا ایک آن لائن ورکشاپ کا اہتمام ہو رہا ہے. پنجتن اسکول آف وکٹوریا کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں تمام بچے شریک ہو سکتے ہیں، بوائز اینڈ گرلز. جو اس وقت کلاس 4 میں ہے، 2021 میں کلاس 5 میں جائیں گے، تو جو اس وقت گریڈ 4 میں، وہاں سے لے کر جو اس وقت گریڈ 12 میں، ان کے 4 الگ الگ گروپس ہوں گے، 4 بوائز کے، 4 گرلز کے. چونکہ 2021 کے حساب سے میں کہوں تو 5, 6 کا ایک گروپ، 7, 8 کا ایک گروپ، 9, 10, 11, 12. اور اس میں فقہی مسائل بھی سکھلائے جائیں گے، کچھ اخلاقیات کے لیکچرز بھی ہوں گے، کچھ ہسٹری کے بھی بظاہر لیکچرز ہوں گے، اور پھر بعد میں ایگزامز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا بہترین انعام بھی دینے کی کوشش کریں گے. ان کا بھی ایک انہوں نے پنچ لائن ایک بنائی ہوئی ہے، $1 a point، کہ اس میں آپ پوائنٹس ارن کریں گے، بچے ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، ٹیچر، یہ سب آن لائن ہو رہا ہوگا. تو آسٹریلیا وائڈ بچے انشاءاللہ آن لائن شریک ہوں گے الگ الگ کلاسز میں. اور جسے ہم کراچی میں راؤنڈ ٹیبل کہتے تھے، تو اگر کسی کو راؤنڈ ٹیبل کا تھوڑا سا اندازہ ہے اس لفظ سے وہ واقف ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ راؤنڈ ٹیبل سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تو وہاں فزیکل ہوتا ہے کہ ایک راؤنڈ میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہاں ورچولی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایک بچہ دوسرے بچے سے سوال کرے گا، یعنی ایک بچہ ہے فرسٹ پر، دوسرا بچہ ہے لاسٹ پر، اس طرح سے راؤنڈ میں بیٹھے ہوئے اسٹارٹ جب راؤنڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ کا جو بچہ ہے وہ فرسٹ سے سوال کرے گا. انہی سبجیکٹس اور انہی فقہی مسائل جس میں آیت اللہ سیستانی کے جو لیٹسٹ فقہی مسائل ہیں انگلش میں وہ شامل ہوں گے، انہیں پڑھائے جائیں گے، اخلاقیات کے لیکچرز ہوں گے، اور بچے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یہ ان سے سوال کرے گا ایک بچہ، پھر بچہ دوبارہ پلٹ کر سوال کرے گا. جو صحیح جواب دیتے جائیں گے انہیں سینیریوز بنانے ہوں گے، اچھے سے اچھے سینیریوز فقہی مسئلے کے. کہ مثال کے طور پر انہوں نے مسئلہ تو پڑھ رکھا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر شک ہے کہ کوئی جگہ پاک ہے یا نجس، تو آپ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو آپ پاک سمجھیں. مسئلہ تو پڑھ رکھا ہے، لیکن سینیریو بیس سوالات، کہ مثلا میں گیا ایک شاپنگ سینٹر میں، وہاں مجھے واش روم جانا پڑا، تو میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نیچے جو ہے نا جو اس کا فلور ہے وہ گیلا ہے، تو اب میں نے اس پر پیر رکھ دیا، تو اب کیا میرا پیر پاک ہے یا نجس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پاک سمجھیں اسے، آپ نے جب تک اسے نجس. تو یہ سینیریو بیس سوال ہے. تو ایک بچہ سوال کرے گا تاکہ انہیں پریکٹیکل میں، اور سوال کرنا بھی سکھلایا جائے گا، ٹیچر سوال کرنا بھی سکھلائیں گے، اور پھر بچے سوالات کریں گے، اپنے سوال بنا کے لائیں گے. تقریباً یہ 3 ویکس کی ورک شاپ ہے، منڈے ٹو فرائیڈے 7 PM to 8:30 PM میلبرن اینڈ سڈنی ٹائم کے مطابق ہوئی، کیونکہ پرتھ کا ٹائم مختلف ہے تو اسے اپنے ٹائم آپ میچ کر لیجیے گا. تو 7 بجے سے 8:30 بجے تک منڈے ٹو فرائیڈے یہ ورک شاپ ہوگی.
جس میں بوائز اینڈ گرلز اتنی کلاسز میں بچے ماشاءاللہ شریک ہوں گے. وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 150 اسٹوڈنٹس. اس وقت مدرسے میں مور دین 300 اسٹوڈنٹس تو مدرسے میں ہی ہیں, لیکن چونکہ اس میں بچے بھی شامل ہیں تو وہ تو خیر اس میں فی الحال ایلیجیبل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ 150 اسٹوڈنٹس. تو آپ اپنے بچوں کو ضرور اس میں انرول کروائیے. احمد بھائی مدرسے کے جو پرنسپل ہیں ان سے آپ بات کیجیے فارم حاصل کرنے کے لیے. گوگل فارم اویلیبل ہے, میرے خیال میں مختلف واٹس ایپ گروپس میں فلوٹ بھی ہو چکا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس میں یہ بس برا نہ مانیے گا اس لفظ سے, یہ لفظ تھوڑا عجیب لگتا ہے, لیکن در حقیقت یہ یتیم خانہ ہے آل محمد کا, جس میں آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات واضح ہو رہی کہ جن میں آل محمد سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. تو یہ ایک اہتمام ہے پورا ورکشاپ کا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بھرپور انداز سے اس میں شریک ہوں گے. اور اس میں ہمارے کچھ سڈنی کے برادران بھی شریک ہیں. یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے, لیکن انہوں نے پنجتن سوسائٹی پنجتن اسکول آف وکٹوریا ہی کے پلیٹ فارم سے چاہا کہ نہیں ہم آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے نام کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا وہ بھی ہمارے ساتھ برادران شریک ہیں, اور بہت اچھی ٹیم ہے یہ. امام صادق علیہ السلام ہی پر گفتگو ہو رہی ہے, تو مولائی کی حدیث سناتا ہوں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین, میں پسند نہیں کرتا کسی بھی جوان کو جو ہمارا چاہنے والا ہے, وہ کوئی بھی جوان مگر یہ کہ دو حالتوں میں. میں ان دو حالتوں کے علاوہ جوان کو پسند ہی نہیں کرتا, اما عالما او متعلما, یا وہ عالم ہوگا یا متعلم ہوگا یعنی سیکھنے والا ہوگا, یا عالم سکھانے والا ہوگا یا سیکھنے والا ہوگا. اور ہم بھی متعلم کی کیٹیگری میں, یہ امامہ رکھنے سے میں یہ نہیں سمجھ لیجیے گا کہ میں اپنے آپ کو عالم کی کیٹیگری میں, متعلم یعنی سیکھنے والے بنے کم از کم, اور سیکھتے جائیں, اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو ایک تو راؤنڈ ٹیبل کا اعلان بڑا ضروری. دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مومنین بے گناہ قید میں دنیا کے کچھ مختلف علاقوں میں, اسپیشلی مڈل ایسٹ, اور اس وقت بڑے شدید حالات میں, کچھ اپنی فیملی سے جدا ہیں, کچھ فیملی سمیت بے گناہ قید و بند کی صحبتوں میں. تو خاص ان کے لیے میری آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی موقع پائیں ضرور زیارت عاشورہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ فرمائیے, حضرت حجت کی والدہ گرامی. مولا کے نام پر ان کی رہائی کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی میں تو واقعا سوچ کے کانپ جاتا ہوں کہ وہ بچے کے جن کے سامنے ان کے مثلا باپ کو کھینچ کے زبردستی لے جایا جائے, وہ کس ٹراما میں ہوں گے, کس حالت میں ہوں گے. پھر وہ بچے کے جو اس وقت فیملی سمیت مثلا جو قید میں ہیں, وہ اپنے آپ کو قید میں کیسا, کیا ان کے ذہن پہ گزر رہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اگر رہائی بھی انشاءاللہ مل جائے تو پھر کتنا وقت لگتا ہے اس کو پورا اس کو ہیل ہونے میں. تو یہ بڑے سخت مراحل سے کچھ فیملیز گزر رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویسے ایک تو زیارت عاشورہ تو پڑھیں 100 درود 100 لعنت کے ساتھ, اسی طرح جو ہم نے عاشور کے دن آپ سے اجتماعی طور پر پڑھوائی تھی جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا, یعنی آپ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, یہ 100 مرتبہ, اور اللہم عنہم جمیعا لعنت میں والا حصہ 100 مرتبہ, یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگیں گے, اور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ 15-20 منٹ کا ٹائم معین کریں کوئی. یہ کہ آپ کوشش کیجئے کہ اس کو پڑھیں, اور ہماری پوری کوشش ہے, میں اس وقت کنفرم اناؤنسمنٹ تو نہیں کرا, لیکن کوشش پوری ہماری ہے کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو ہم پی ایس وی پہ آن لائن اجتماعی طور پر زیارت عاشورہ کروا دیں ان قیدیوں کے رہائی کے لیے انشاءاللہ سے. تو وہ بہرحال اس میں سے کچھ ہماری کمیونٹی کے بھی مومنین ہیں جو ان مشکل حالات میں وہاں پر گرفتار ہو گئے, یعنی یہاں رہ رہے تھے اور اس کے بعد وہاں کسی کام سے گئے اور پھر مشکلات میں گرفتار ہو گئے وہ, تو خاص طور پر انہیں بھی شامل کرتے ہوئے, اور انشاءاللہ سارے مومنین و مومنات کے لیے. تو میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اس میں ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے انہیں. بہرحال آخری روایت پڑھتا ہوں, اور چونکہ شب جمعہ ہے اگر وقت بچ سکا تو میں 2-3 جملے انہی مظلومین کی رہائی کی نیت سے 2-3 جملے مصائب کے بھی پڑھ لوں گا. آخری روایت یہ کہ بہرحال مولا کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ مشکلات میں تو کہیں نہ کہیں آتا ہے. کوئی جان کی مشکل میں آتا ہے, کوئی ایمان کی مشکل میں آتا ہے. شاید تک کہ قیامت میں جب ہم پہنچے تو ہمیں جان کا معاملہ آسان لگے, ایمان کا معاملہ مشکل لگے. تو ہم بھی کسی نہ کسی امتحان میں, یہ نہ سمجھیے گا. لیکن بہرحال جو مولا کی ولایت ہے نا, آپ جتنی بھی غیبت کی روایات ہیں, غیبت امام میں ہماری ڈیوٹی ذمہ داریاں کیا ہیں. بعض اوقات غیبت کی ذمہ داریوں مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے, آپ حجاب کی پابندی کیجیے, آپ شرعی مسائل کی پابندی کیجیے, جو یقیناً اہم. لیکن یہ فقط غیبت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو امام حاضر ہوں تب بھی نماز کی پابندی کرنی, وہ امام حاضر ہوں تب بھی ہمیں حجاب کا خیال کرنا ہے, وہ سب اپنے مقام پر ہے. غیبت کے زمانے میں جو روایات میں معمولاً آیا ہے
وہ ہے ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت سے متمسک رہنا، پکڑ کے رکھنا. یقیناً جب امام حاضر ہوں گے تب بھی یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، لیکن غیبت کے زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ ولایت کی نعمت وہ ہے. میں چونکہ چھٹے امام ہی پر بات ہو رہی، موسیٰ ابن بکر کہتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے مولا سے کہا کہ مولا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ جنت عطا کرے. بہت ہی کامن دعا ہے، آپ علماء سے بھی کہتے ہیں کہ عاقبت بخیر ہو جائے. تو ان امام سے کہا، امام اگر دعا فرماتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے. تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے یہ کہا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تم جنت میں پہنچ جاؤ. نا امام نے کہا انتم فی الجنہ، تم تو پہلے جنت میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں روایت سنا رہا ہوں. انتم فی الجنہ، تم تو پہلی جنت میں ہو. فاسألوا اللہ اللہ یخرجکم منہا، اللہ سے دعا کرو تمہیں جنت سے نکال نہ دے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. جی سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا یقین جانیے گا کہ 4 یا 5 مومنین کے درمیان گفتگو ہو رہی، شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ پورا پی ایس وی کوئی گونج رہا ہے اس وقت یا ایسی آواز، لیکن وہ مولا ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ اگر 200 مومنین میں جس طرح سے آواز ہوتی ہے ویسے ہی 5-6 مومنین میں محسوس ہو رہی ہے اس وقت. تو یہ خود مولا ہی کی جانب سے برکت ہے. تو فاسألوا اللہ اللہ یخرجکم منہا، مولا نے کہا تم تو انتم فی الجنہ، تم جنت میں، تم مجھ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں جنت دے، تم جنت میں، اللہ سے دعا کرو جو تمہیں جنت سے نکال نہ دے. تو اس نے کہا کہ جعلنا فداک، مولا ہم آپ پر قربان ہو جائیں. نحن فی الدنیا، آپ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں، ہم تو دنیا میں. نحن فی الدنیا آسان سی عربی ہے، نحن فی الدنیا. تو امام نے کہا کہ الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے ہو؟ الستم تقرون بامامتنا، تم امامت کا اقرار نہیں کرتے کیا؟ کہا مولا بالکل امامت کا اقرار کرتے ہیں آپ، تو ہم آپ کو امام برحق سمجھتے ہیں. امام نے کہا کہ ھذا معنی الجنہ، جنت کے معنی ہی بدل دی امام نے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہا تھا معنی الجنہ، جنت کا یہ مطلب ہے. جنت میں جب جو قیامت میں انشاءاللہ جو جنت ملنے والی ہے نا، اس کی اصل نعمت دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہے. اس کی اصل نعمت علی بن ابی طالب کا دیدار ہے. اس کی اصل نعمت مولا کی ہمراہی ہے. مولا نے کہا تم ہماری امامت میں اقرار کرتے ھذا معنی الجنہ، یہ تو جنت کا معنی ہے. پھر کہا الذی من اقر بہ کان فی الجنہ، جو ہماری محبت کا اور ہماری امامت کا اقرار کرے وہ جنت میں ہے. اس کو فاسألوا اللہ اللہ یسلبکم، بہت اہم ہے کہ وہ جنت میں آلریڈی ہے، اسے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ یسلبکم کہ اللہ اسے اس نعمت سے واپس نہ لے لے، نکال نہ دے. عزیزوں مولا بہت خاص اہتمام کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے. میں کیسے وہ روایت پوری تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ابن وہاب کی روایت ہے کہ میں مولا کی خدمت میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مولا جو ہے وہ سجدے میں اور دعا کر رہے ہیں. دعا کرنے جانتے ہیں کن کے لیے؟ حسین کے زائرین کے لیے اور عزاداروں کے لیے. ابھی آپ نے 2 مہینے 8 دن امام حسین کا غم ہے، لیکن بہت زمانے بعد میں امام بارگاہ میں مصاحب کے جملے پڑھ رہا ہوں. امام نے سجدے میں جا کر کہا کہ اغفر لی ولی اخوانی، اللہ اکبر. کا پروردگار، یہ ایک جملہ ہے نا، اگر یہ پہنچ جائے، بظاہر اس میں مصیبت کا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ ہے بہت رلا دینے والا جملہ. امام صادق نے سجدے میں کہا کہ اخوانی، پروردگار تو میرے بھائیوں کو معاف فرما دے. مولا نے آپ کو تو میرے بھائیوں کی مغفرت فرما دے. والے زوار قبر ابی عبداللہ حسین، جو حسین کی قبر کے زائر ہیں تو انہیں معاف فرما دے. کہا الذین انفقوا اموالہم، وہ ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو جاتے ہیں حسین کی جانب مال خرچ کر کے جاتے ہیں، جو اپنے بدن کو زحمت میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد پھر امام نے، بس عربی نہیں پڑھتا آگے پڑھتا ہوں، امام نے یوں آگے فرمایا کہ پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما دے کہ جو متغیر ہو جاتے ہیں. وارحم تلک الوجوہ، ان چہروں پر رحم فرما التی قد غیرت الشمس، جنہیں سورج کی تپش بدل دیتی ہے ان چہروں کو، لیکن وہ پھر بھی جاتے رہتے ہیں حسین کے لیے. وارحم تلک الخدود،
کہ پروردگار تو ان رخساروں پر رحم فرما دے کہ جو منقلب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ رخسار کو پیٹتے ہیں نا رخسار منقلب ہو جاتے ہیں. پھر کہ ورحم تلک الاعین. امام صادق سجدے میں جا کے کہتے تھے پروردگار تو رحم فرما ان آنکھوں پر التی جرت دموعها جن آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہتے رحمتا لنا. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں پروردگار ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہم پر رحم کرتے ہوئے. چونکہ ہمارے چاہنے والے ہم پر رحم کرتے ہیں اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وارحم تلک القلوب. کہتے ہیں پروردگار تو ان دلوں پر رحم فرما کہ جو ہماری غم میں غمگین رہتے تڑپتے. واحترقت لنا. کہتے ہیں پروردگار تو ان دلوں پر رحم فرما جو جل جاتے ہیں ہمارے مصائب کو. اب یہ جو میرے مومن بھائیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اب سنیے گا. وارحم الصرخۃ التي كانت لنا. اور تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے بلند. اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما. کربلا پہنچتے ہیں تو ہمیں دور سے گنبد حسین نظر آتا ہے. میں آخری جملہ امام صادق کی خدمت میں بھی عرض کر دوں, دور سے گنبد حسین نظر آتا ہے, دور سے سلام کرتے ہیں. بس فرق یہی ہے کربلا میں اور مدینہ میں. جب کربلا پہنچو تو گنبد نظر آتا ہے, جنت البقیع میں کہیں گنبد نہیں نظر آتا, دور سے کہیں قبر مولا نہیں نظر آتی. بس مولا کی قبر پر قریب پہنچو تو کچھ خاک کے ٹکڑے ہیں. مولا اتنے مظلوم تھے جب نماز پڑھتے تھے مصلی کھینچ لیا جاتا تھا مولا کے لیے. منصور نے 3 دفعہ چاہتا ہے امام صادق کو قتل کر دے. روایت میں ملتا ہے تو جب 3 دفعہ شمشیر بلند کی نا تو بار بار رک جاتا تھا. تو پھر کسی نے کہا تو رکتا کیوں ہے, تو فرزند رسول کے چہرے پر ان کی گردن میں وار کیوں نہیں کرتا. کہتا جیسے میں تلوار اٹھاتا ہوں تو رسول اللہ کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ پہ تلوار چلا رہا ہوں. میں کہوں گا لا یومک یومک یا ابا. جیسے حسین کی مصیبت کا دن تھا ویسے کسی کا دن نہیں تھا. کسی امام کو ذبح نہیں کیا گیا, حسین کو ذبح کیا گیا, اور ایسے ذبح کیا گیا کہ امام رضا فرماتے ہیں جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کو ذبح کر دیتے. انبیاء مرسلین اس منظر کو نہ دیکھ سکے جب سب جانے لگے. مولا حسین نے تڑپ کے کہا اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے, تو حسین کے ساتھ رہنا. یا ابن اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. شب جمعہ مومنین کی رہائی کے لیے یا وجیہان حسین کی سکینہ کا واسطہ جو زندان شام میں گزر گئی تھی بابا بابا کہتے ہوئے سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے. سجاد کہتے تھے یہ اپنے گھروں کو جا رہے. 4 سال کی بچی پوچھتی تھی بھیا سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے. پروردگار تجھے زخمی قلب مقدس بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے ان مومنین بچوں کے لیے. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر ظہور امام زمان ہو جائے. سب مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.
جزاکم اللہ خیر الجزا. ابھی نماز کا وقفہ ہو رہا ہے، آپ نماز سے اپنے گھر پہ اس عبادت کو انجام دیجیے. پھر انشاءاللہ ہم دعائے کمیل کے ساتھ اب سے تقریباً 25 منٹس ٹو ہاف این آور بعد انشاءاللہ تقریباً ہم دعائے کمیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براہ راست اعمال شب جمعہ آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.